شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج لاہور میں پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا افتتاح کیا۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے ناکام بناتے ہوئے فتنہ الہندوستان کے 58 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ غزہ میں اسرائیلی فوج نے 28 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ لاہور میں جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج لاہور میں پنجاب ایگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کا افتتاح کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اور وفاقی اور صوبائی وزراء بھی اس موقع پر ان کے ہمراہ تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس یہ جدید ادارہ ملاوٹ کے خاتمے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں یہ منفرد اقدام غذائی تحفظ یقینی بنانے اور حفظان صحت کے معیارات کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ وزیر اعظم نے اس اہم ادارے کے قیام میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ لیب مختلف مصنوعات کے معیار کو جانچنے میں معاون ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اس اقدام سے بڑی عوامی خدمت کوئی نہیں ہو سکتی جس سے ملک بھر کو فائدہ ہوگا۔ سیکورٹی فورسز نے بلوچستان میں فتنہ الہندوستان کے حملوں کو ناکام بناتے ہوئے 58 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ اس دوران سیکورٹی فورسز اور پولیس کے 10 اہلکاروں نے بھی جام شہادت نوش کیا۔ فتنہ الہندوستان کے دہشت گردوں نے گوادر کے علاقے خزدار کے ایک بلوچ محنت کش خاندان کے 5 ارکان کو بھی شہید کر دیا، جن میں ایک خاتون اور 3 بچے شامل ہیں۔ سیکورٹی فورسز کارروائیوں کے علاوہ فضائی نگرانی بھی کر رہی ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے کہا ہے کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں کے دوران بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا فتنہ الہندوستان کی مکمل حمایت جاری رکھے ہوئے ہے، جس سے ان کی گٹھ جوڑ کی عکاسی ہوتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بلوچستان میں دہشت گردی کے خلاف مؤثر کارروائیوں پر سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں انہوں نے کارروائیوں کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے سیکورٹی فورسز کے اہلکاروں اور معصوم شہریوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر مملکت نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ بلوچستان کے امن، عوام کے تحفظ اور قوم کے اعتماد پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریاست غیر ملکی سرپرستی میں کام کرنے والے دشمن عناصر اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف پوری قوت اور اتحاد کے ساتھ کارروائیاں جاری رکھے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم کو اپنے شہداء پر فخر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیکورٹی فورسز کے افسران اور جوان اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر وطن عزیز کا دفاع کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم ملک سے دہشت گردی کے ناسور کے خاتمے کے لیے مسلح افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ صدر آصف علی زرداری نے سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس پیر کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں طلب کیے ہیں۔ سینٹ کا اجلاس دوپہر 4 بجے جبکہ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہوگا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ بیرون ملک سفر کرنے والے کسی بھی شخص کو ملک کے تشخص کو نقصان نہیں پہنچانے دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ بات آج جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی کے دورے کے موقع پر کہی۔ انہوں نے کہا کہ غیر تصدیق شدہ اور غیر قانونی دستاویزات والے مسافروں کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مسافروں کے بھیس میں پیشہ ور بھکاریوں کو بیرون ملک جانے نہیں دیا جائے گا اور انہیں قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں کو سہولت فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے مسافروں کی چیکنگ کے مؤثر عمل کو یقینی بنانے پر FIA حکام کو سراہا۔ آج صبح سے غزہ شہر اور خان یونس پر اسرائیلی حملوں میں 6 بچوں سمیت کم از کم 28 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ یہ پرتشدد واقعات ایسے وقت میں رونما ہوئے ہیں جب اسرائیل مئی 2024 کے بعد پہلی بار غزہ کو مصر سے ملانے والی رفح کراسنگ کو کل دوبارہ کھول رہا ہے۔ اور اب کرکٹ۔ لاہور میں آسٹریلیا کے خلاف جاری 3 میچوں کی سیریز کے دوسرے T20 کرکٹ میچ میں پاکستان نے اب سے کچھ دیر پہلے تک 13.4 اوورز میں 127 رنز بنائے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے۔
اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔